बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब की तरफ से जब से ही वो इक़्तिदार से निकले, इक़्तिदार से निकलने के बाद एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया गया, एंटी अमेरिका और एंटी इस्टेब्लिशमेंट। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एंटी अमेरिकन बयानिए से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तरफ आते गए। लेकिन जितना वो दर्जा हरारत फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपने जलसों में दिखाते थे, अपने इंटरव्यूज़ में दिखाते थे, सोशल मीडिया पर कंपेन्स में दिखाते थे, जो बयानियाँ बिल्ड करने में दिखाते थे, बैकडोर उतनी ही नरमी और उतनी ही मिन्नत और समाजत चल रही थी और वो अभी तक जारी हैं। तो इस हवाले से बहुत सी कुछ ख़बरें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्लूसिव कुछ चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस की जाएंगी। और एक तो सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब ने कुछ चीज़ें जो है वो बयान की हैं, वो भी आपके गोश गुजार की जाएंगी और उसके अलावा कुछ इंसाइट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया, फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक कहना शुरू किया मिलिट्री क़यादत को। फिर उसके बाद ये तासुफ़ देने की कोशिश की कि मिलिट्री में शायद कोई करप्ट जर्नैल भी होते हैं जो सियासतदान की करप्शन को शेल्टर देते हैं। इस तरह की जो बातें उन्होंने की, तो मतलब ये काफ़ी चीज़ें चल रही थी। लेकिन हकीकत जो थी और बैकडोर जो चीज़ें चल रही थी वो बिल्कुल इसके बरक्स चल रही थी। जी हाँ, इमरान खान साहब मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिश कर रहे थे, बराह रास्त जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। शायद इस कोशिश में थे कि वो दोबारा वो जो सपोर्ट मिलिट्री से उनको मिली, जो जनरल बाजवा साहब ने उनको सपोर्ट किया आउट ऑफ द वे जाके, डेफिनेटली उन्हें कोई इमरान खान में होप नज़र आई होगी जनरल बाजवा साहब को, तो इसीलिए वो उनको सपोर्ट करते रहे माजी में। तो इस दफ़ा फिर इमरान खान साहब कोशिश करते रहे कि मेरी मुलाकात हो जाए और मैं दोबारा लाडला बनने में कामयाब हो जाऊं। अच्छा, ये खबर तो सबको पता है कि वो मुलाकात की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कोशिश करते कैसे रहे, असल खबर ये है, असल इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वो कोशिश कैसे करते रहे। इसको हम पहले तो डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के लिए जनरल बाजवा साहब के रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा, जो करीब तरीन रिश्तेदार थे उनसे भी रिक्वेस्ट की और उनसे पैगामात भिजवाए जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के लिए। फिर जो दूर के रिश्तेदार थे उनसे भी कोशिश की। फिर जो मिलिट्री के रिलेशंस थे जैसे कि एजाजुल हक वगैरह लोग जैसे थे, इनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। फैसल वाडा वगैरह को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। परवेज़ खटक वगैरह भी कोशिश करते रहे। और फिर साबिक जो अफसरान थे, फ़ौज के जर्नैल थे, जनरल बाजवा साहब के सीनियर्स ऑफिसर्स होंगे, उनको भी उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की अप्रोच करके कि उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हो जाए। लेकिन ज़ाती दोस्तों तक गए इमरान खान साहब, लेकिन या इस लेवल पर वो नाकाम रहे, जनरल बाजवा साहब ने मुलाकात नहीं की। अच्छा, फिर उसके लिए एक नया हरबा जो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, उन्होंने मुलाकात के लिए एक्सटेंशन ऑफ़र करना शुरू कर दी कि आप एक्सटेंशन ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब जो पैगामात वो भिजवाते थे इधर उधर से, उन पैगामात में ये चीज़ शामिल होती थी, यानी कि ब्राइब करने की कोशिश की या लालच देने की कोशिश की जनरल बाजवा साहब को कि आप एक्सटेंशन ले लें और मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब ये कोशिश भी उनकी नाकाम रही। फिर उन्होंने परवेज़ लाई को इस्तेमाल किया, क्योंकि परवेज़ लाई तो चलता ही इस्टेब्लिशमेंट से हैं। तो परवेज़ लाई साहब के उनके ज़हन में है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात, तो शायद परवेज़ लाई साहब की बात मान ली जाए। तो परवेज़ लाई साहब भी नाकाम रहे मुलाकात करवाने में और परवेज़ लाई साहब की भी बात नहीं मानी गई। अच्छा, फिर आखिरी हरबा जो उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की अपनी तरफ से कि शायद ये कारगर साबित हो जाए, उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी हैं, अमरीका के बेसिकली अमरीकी नेशनल हैं, तो आप उनको अमरीकी ही समझें। तो वो उनकी जो एक पार्टी है उनके रुकन हैं और बेसिकली वो नुमाइंदा खसूसी हैं अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान के अमूर के, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इस खित्ते के, तो उनको बहुत जो है इम्पोर्टेंट उनकी एक अहमियत है। और जब अफ़गान अमूर थे, अफ़गानिस्तान के मामला चल रहे, तब उनकी जो पाकिस्तान कॉन्स्टेंट जो है वो लैंडिंग्स होती थी और यहाँ पर राब्ते भी रहते थे और ख़ास तौर पर मिलिट्री के साथ उनके बड़े राब्ते रहते थे और अब भी हैं। डेफिनेटली वो सारा अफ़गान अमूर का जो सिलसिला है वो उन्हीं से रिलेटेड है। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद यानी कि अमेरिका के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं, उनको भी
آخری حربہ جو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، ان کے ذریعے جنرل باجوہ کو اپروچ کیا اور ملاقات کی درخواست کی. مطلب یہ یہاں تک چلے گئے کہ ایک طرف امریکہ کو گالیاں نکالتے تھے، اینٹی امریکہ پورا بیانیہ بنایا، نیریٹو بنایا، اور پھر ساتھ ہی امریکہ کو کہا کہ آگے میری جنرل باجوہ سے صلح کروائیں. یہ چہرہ ہے اصل میں. یہ پیچھے جو عوام کے کو جو سامنے دکھایا جاتا ہے اور اس پس پردہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی ساری انفارمیشن کہاں سے نکلی؟ سلیم صافی صاحب کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے آئی ہے. تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں کہ اتھینٹسٹی نہیں ہے. جنگ اخبار ہے، اتنا بڑا جرنلسٹ ہے، کلیم کر رہا ہے تو کسی وجہ سے کر رہا ہے. خیر، تو زلمے خلیل زاد کو بھی انکار ہو گیا، جنرل باجوہ صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا، وہ نہیں ملے. پھر اس کے بعد جو فائنل، مطلب آپ کسی کے آخری حد ہوتی ہے نا کسی کے سامنے گر گرانے کی، وہ جو ہے وہ اس حد کو عبور کیا گیا. اور پھر انہوں نے جو ان کے صدر ہیں عارف علوی صاحب، ان کو بھیجا اچانک رات کو جنرل باجوہ صاحب کے گھر پر جو ان کی رہائش گاہ ہے. عارف علوی صاحب جنرل باجوہ کے گھر گئے اور گھر جا کر ان سے ریکویسٹ کی، منت سماجت کی، ترلے کیے کہ آپ کسی اور ایسی جگہ پہ نہ ملیں جہاں پہ انگلیاں اٹھیں، آپ ایوان صدر آ جائیں، میری رہائش گاہ پر آ جائیں، اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھے گی اور کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں کیا جائے گا، اور آپ آفیشیل آپ کا وزٹ ہوگا تو وہاں پر عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں. مطلب وہ جب ان کے گھر تک بندہ چلا جائے کسی کے بھی تو وہ پھر حجت اتمام کرنی پڑتی ہے. تو پھر یہ آخری حربہ تھا، آخری حد تھی جسے عبور کیا گیا. تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے مطلب آپ یہ دیکھیں، لیول دیکھیں اس وقت نیوٹرل کا، اور یہ بڑی قابل تحسین چیز ہے جنرل باجوہ صاحب کی، اس کی تعریف کی جانی چاہیے. انہوں نے وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہے ان کو بتایا، ان کو اعتماد میں لیا کہ یہ سارا سنیریو ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر وہ مل رہے تھے تو اس میں ایک اچھی چیز بھی نکل سکتی تھی کہ وہ نیگوشیشن بھی ہو سکتی تھی، مذاکرات بھی، پولیٹیکل حل نکالنے کے لیے کچھ چیز بھی نکالی جا سکتی تھی. تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بتایا، اعتماد میں لیا، اور پھر وہ ان سے ملاقات کے لیے جو گئے ایوان صدر میں. تو ایوان صدر میں جاتے ہی جو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو اپنا لچ تلا، انہیں مطلب ان کو یہی لگا کہ میں وہی پرانا لاڈلا ہوں. تو وہ میں جیسے کہتا تھا کہ فون کالز کر دیں اور اتحادیوں کو آگے پیچھے کر دیں، میری ووٹنگ کرا دیں، تو شاید اب بھی میں وہی لاڈلا. تو جاتے ہی ان کو جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو اتحادی ہیں، ایم کے ایم ہے، اے این پی ہے، یا بی این پی ہیں، یا باقی جو جماعتیں ہیں اتحادیوں میں، ان کو فون کریں یا ان کو کہیں کہ وہ حکومت کو چھوڑ دیں، حکومت گر جائے گی اور میرا جو سارا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا جو میں چاہتا ہوں. مطلب یہ انہوں نے چاہتے ہی جو سب سے پہلے مطالبہ کیا جنرل باجوہ صاحب سے وہ یہ کیا. جنرل باجوہ صاحب نے اسٹریٹ انکار کر دیا. ان کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انکار کرنے کے ساتھ ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں، حل جو ہے وہ مذاکراتی ہیں، آپس میں بیٹھیں سیاستدان اور اپنے معاملات کو نپٹائیں، اس سے جو مرضی کریں. اور جہاں آپ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے، کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ اچھا پرفارم کریں. وہاں پہ بھی ہاں آپ ادھر پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، ادھر قومی اسمبلی میں بھی آئیں اور معاملات کو ساتھ لے کے چلیں. پھر ساتھ انہوں نے ان سے گلہ کیا، بلکہ انہوں نے بتایا، یہ تھپڑ تھا جناٹے دار عمران خان صاحب کے لیے بھی، کہ انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب نے کہ پہلے پی ٹی آئی کے لیے فوج نے جو غیر آئینی کام کیے ہیں فوج بہت بدنام ہوئی ہے، اب دوبارہ غلطی نہیں ہم کر سکتے، نہ ہم کریں گے. اور پھر انہوں نے ان کے سامنے داد و شمار بھی رکھے کہ اگر اقتدار میں آپ لوگ رہتے، مطلب رہنے سے مراد ہے کہ اگر ہم نیوٹرل نہ ہوتے، ہم سائیڈ پہ نہ ہوتے، اور پھر آپ کے خلاف جو آئینی تحریک عدم اعتماد آئی ہے یہ نہ آتی، آپ لوگ رہتے، تو ملک تو ڈیفالٹ کر گیا تھا جون میں. اور پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے جو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اس سے کون پورا کرے گا. اور پھر ہاں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو انہیں بتائی گئی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاپولر ہو رہے ہیں تو فوج ان کا راستہ کبھی نہیں روکے گی. ٹھیک ہے، وہ اگلے انتخابات میں جیتتے ہیں تو وہ آرام سے جیت جائیں گے، فوج کا وہی کردار ہوگا، اسی طرح سے فوج لا تعلق رہے گی جس طرح سے فوج پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ریسنٹلی، جیسے اس میں فوج کا کردار تھا اسی طرح سے ہمارا کردار آئندہ انتخابات میں بھی ہوگا. آپ پاپولر ہیں، آپ جیتیں، آئیں اقتدار میں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے. بہت بڑا ظرف اور بہت بڑی بات ہے، یہ انہیں کہا گیا عمران خان صاحب کو. اچھا، یہ اس پہ مطلب یہ کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں تھی اس ملاقات کی، کوئی عمران خان صاحب کے جو ٹارگٹس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، جو وہ چاہتے تھے انہیں نہیں مل سکا. اچھا، پھر اس کے بعد
شاید اس ملاقات سے آرمی میں دوسری طرف سے کوئی درجہ حرارت کم ہوتا، کوشش کی بھی جاتی کہ عمران خان صاحب کو بٹھا دیا جاتا ٹیبل پہ دوسری باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب انہیں ٹارگٹس نہیں ملے تو عمران خان صاحب نے جو پروپیگنڈا کیا، جس کی جو زیادہ ان کی جس نے اس چیز کو خراب کیا، اور پھر یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں، اب اس کی انفارمیشن سامنے آئی ہے۔ انہوں نے پہلے کیا کیا کہ پھر جب ان کو خاطر خواہ ٹارگٹس نہیں مل سکے، انہوں نے پہلے ایوان صدر کی جو خبر تھی ملاقات کے آرمی چیف سے وہ لیک کروائی، حالانکہ منت سماجت کر کے ان کو لے کر آئے ہیں عارف الوی صاحب۔ پھر ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی اور وہ دوبارہ گود میں جا کے بیٹھ گئے فوج کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہی نہیں کیا، اس پہ اکتفا نہیں کیا، پھر ایک ایسی خبر جس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا تھا جنرل فیض کے حوالے سے پھیلا دی کہ ایک اور ملاقات ہو گئی ہے، جنرل فیض جو ہے وہ گاڑی چلا کر باجوہ صاحب کو سیف ہاؤس میں لے کے گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی ادھر ملاقات کروائی ہے جنرل باجوہ سے، اور اس میں بھی اچھے چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر یہ ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی اس میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ سارا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ فوج جو ہے جو ہمارے ساتھ مل گئی آ کر، اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو تاثر یہ سارا جو دینے کی کوشش کی، اس نے بہت کام خراب کیا، اور مطلب ہر چیز، ہر ملاقات، ہر پوزیٹیو چیز سے بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو قابل اعتماد نہیں رہے، قابل یقین نہیں رہے، نہ صرف اداروں کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بھی شاید وہ کہیں نہ کہیں خطرہ ہیں، وہ اپنے ان حرکتوں کی وجہ سے، اپنے ان پروپیگنڈوں کی وجہ سے، ان امیچور پولیٹیکل مووز کی وجہ سے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، یہ ساری انفارمیشن تھی، مکمل جو انفارمیشن یہ تھی اصل میں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو اس وقت سامنے آئی ہے، اور باقی اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔